ایک دو دن سے بس میرے مائنڈ میں آیا ہوا تھا کہ میری کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو ختم ہو چکی ہیں اور میں نے مارکیٹ سے جا کے وہ لے کے آنی ہے۔ یہ ہے میری ڈے کریم نیویا کی، میں نے لیویا اچھی لگی ہے مجھے، یہ اتنی زیادہ سٹکی نہیں ہے، ورنہ نارملی ڈے کریمز کافی سٹکی ہوتی ہیں تو وہ آپ مجھے اپلائی کرتے ہوئے وہ تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی تھی۔ یہ آئی کریم ہے اور جو ختم ہے نا وہ ہے یہ میرا سیرم، تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے، اور ٹونر جو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن شاید ایک ڈیڑھ ویک چل جائے۔ یہ آئل ہے، اس سے میں کبھی کبھار اپنی سکن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے موئسچرائز کر لیتی ہوں۔ تو بس اب پھر مجھے مارکیٹ تھی میرے مائنڈ میں۔ السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بس مائنڈ میں یہ تھا کہ مارکیٹ جانا ہے، چکر لگانا ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ لے کے آنی ہیں۔ بارش بھی لگی ہوئی تھی، موسم بھی اس طرح کا تھا، لیکن میں چلی گئی۔ اور ایک اور جو بات جو مجھے زیادہ اٹریکٹنگ لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے لوریل کی پروڈکٹس لینی تھی، اور ان پہ چل رہا تھا 50% آف۔ آپ کوئی بھی اگر دو چیزیں لیتے ہیں تو آپ کو 50% آف دیا جائے گا، تو وہ میں پھر چل کے آپ کو آگے مارکیٹ میں بھی دکھاتی ہوں۔ موسم بہت پیارا تھا، بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، اور ٹھنڈ بھی زیادہ نہیں تھی۔ اچھا، یہ چیز مجھے ایک مزے کی نظر آئی، یہ ہے چھوٹی سی ایک راؤنڈ سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ ہے فریج کے لیے۔ اکثر ہماری فریج سے بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے جو بہت بار کلین کرنے کے باوجود بھی جان نہیں چھوڑتی، تو اس کے لیے تھی یہ چیز۔ اگر آپ اپنی فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ اسمیل نہیں آئے۔ اگر آپ گھر کے کاموں سے جان چھڑا کے ٹائم نکال کے بچوں کے بنا، ہسبینڈ کے بنا جاتے ہیں نا ان مارکیٹس میں، ڈی ایم وغیرہ میں، اس طرح کی ڈروگری مارکیٹ میں، تو وہاں پہ آپ کو بہت کام کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو کچن کو لے کے ہی، گھر کی چیزیں ہی آپ کو اتنی اچھی اچھی اور اتنی مزے کی نظر آتی ہیں نا، جو بچوں کے ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ بچے ایک تو تنگ کر دینے لگ جاتے ہیں، پھر آپ اسپیسیفک چیزیں جو آپ کی گھر سے ختم ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ لینے آتے ہیں، اور لے کے تو پھر آپ کا یہی دل ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی واپس چلے جائیں۔ اور اسپیشلی مردوں کے ساتھ تو اس طرح کی شاپنگ بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان میں اتنا وہ صبر ہی نہیں ہوتا، اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے لمبا سارا ٹائم یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے۔ مارکیٹ میں جا کے تو میرا مائنڈ ہوا چینج۔ میں نے بھی کیا کیا کہ میں نے اپنے لیے ایک نائٹ سیرم لے لیا اور ایک نائٹ کریم لے لی۔ تو جو ڈے سیرم اور ڈے کریم تھی وہ میرے پاس آلریڈی تھی بھی، لیکن اس کا میں نے وہ مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کیا، تو میں نے کہا کہ میں کچھ دنوں بعد لوں گی، فی الحال میں یہ دو چیزیں لے کے جاتی ہوں۔ اور ہماری لیڈیز کی اس طرح کی جو بیوٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں نا وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، کم قیمت پہ بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ لے تو لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو رزلٹ وہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو جب اتنی مہنگی چیزیں آپ صرف اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں، اپنے لیے آپ لیتے ہیں، تو وہ پھر جو ریگریٹ ہوتا ہے نا، وہ گلٹ ہوتا ہے مائنڈ میں ہمارے کہ اتنا ہم نے وہ پیسے لگا دیے ہیں بس اتنی سی کریم کے لیے، اتنی سی چیز کے لیے، چاہے بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، گھر کے لیے کچھ بھی لے رہے ہیں، لیکن جہاں پہ اپنی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ ہم کنجوسی کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر آپ دو کریمیں لے لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی کوانٹٹی میں، تو وہ آپ کے 40 یورو 50 یورو تک ان کی پرائس جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن مجھے یہ سیٹسفیکشن تھی کہ 50% آف تھا۔ دیکھتے رہے نا، کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہو مائنڈ میں رکھ لیں، کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا مل ہی جاتا ہے۔ اچھی ڈیلز جو ہے نا وہ آئے دن یہ لوگ لگاتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ گیا ہے جی نیکسٹ ڈے، یعنی کہ یہ ویڈیو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ویکنڈ۔ موسم بھی اچھا تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں تھی، لیکن بہت گرم بھی ویدر نہیں تھا۔ اس دفعہ تو پتہ نہیں گرمی کب آئے گی، گرمی لیٹ ہی ہو گیا۔ پاکستان میں بھی خیر اس طرح گرمی نہیں آئی، ایک دو دن سے 40 ڈگری تک جا رہا ہے وہاں پہ ٹمپریچر، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ موسم اچھا ہی ہے۔ اور یہاں پہ تو خیر ابھی تک ہمیں ملی ہی نہیں ہے گرمی۔ اینی ویز بچوں کے لے کے ہم آئے تھے یہاں پہ ایک مال میں، اور یہاں پہ حلال برگرز ہمیں مل گئے تھے۔ جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں تو یہ چیز سب سے جو پہلی دیکھی جاتی ہے کہ جس جگہ سے آپ کھانا کھانے لگے ہیں آیا وہ چیز، وہ جگہ، وہاں پہ کھانا آپ کو حلال دے بھی رہے ہیں یا نہیں۔ بہت سی چیزیں مائنڈ میں رکھنا پڑتی ہیں، بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ بچپن سے بچے جب ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پیرنٹس کی، تو وہ ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں پھر بیٹھ جاتی ہیں، ان کو پھر اسپیشل ایکسٹرا سے نہیں بتانا پڑتا۔ جیسے کہ ابراش ہے، ہم سے زیادہ اس کو اس چیز کا ہوتا ہے، وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اور وہ جب بھی ہم اوورسیز لیڈیز جو کہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں پاکستان سے باہر، ہمیں یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ لڑکیاں پاکستان سے دیکھ کے رشک کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ بہت لونلی فیل کرتے ہیں، کیونکہ جاب بھی اگر آپ نہیں کر رہے، پورا ٹائم آپ نے گھر پہ اسپینڈ کرنا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، گھر کو ٹائم دینا ہے، تو
ایسے بہت سے ٹائم آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں، آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کا اس طرح کا مائنڈ ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ ہم فیصلے بھی لیتے ہیں اور ہم سوچتے بھی رہتے ہیں بہت زیادہ، اور ہوتا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ ہمارے بزی ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر کے بس کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ پاکستان ہی ہوتی ہے، پاکستان کی باتیں اور اس طرح کی ہی وہ ساری چیزیں مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کا بھی یہی مائنڈ ہے کہ ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستانی فیملی ہی کیا جو یہ پلاننگ نہ کرتی ہو، جو یہ باتیں نہ آپس میں ڈسکس کرتے ہوں، یا پھر جن کا یہ مائنڈ نہ ہو، تو سیم ایسے ہی ہمارا بھی یہی پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ اور جس ایج میں فی الحال ہمارے بچے ہیں، بہت سے لوگ تو اس ایج میں بچوں کو پاکستان لے کے جانا پریفر کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ ہوتی ہے کہ بیس جو ہے نا بچوں کی وہ پاکستان بننی چاہیے، لیکن ہمارا فی الحال یہی مائنڈ ہے کہ ہمارے بچے یہاں پہ ہی اسٹڈی کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے اچھی اور بری عادتوں کی، ایک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کی قسمت اچھی کرے، کسی ماں باپ کو بھی اولاد کے حوالے سے کوئی بھی دکھ نہ کبھی دیکھنے کو ملے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک راستے پہ چلائے۔ باقی پرورش پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بات ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں رہ کے تو آپ کے بچے بہت سی بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، یا پھر یہاں پہ وہ بری چیزیں ہوتی ہیں۔ برائی ہر طرف ہے، پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، بس یہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں ذرا چھپ کے لوگ کرتے ہیں، ہو رہا وہی سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ بھی، اور یہاں پہ سریعام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو مین چیز میٹر کرتی ہے نا میرے خیال سے، وہ آپ کی پرورش ہوتی ہے، وہ آپ کا گھر کا ماحول بچے سب سے پہلے لیتے ہیں۔ تو باہر کی چیزیں بھی بالکل کرتی ہیں اٹریکٹ جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جیسے بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ ابراج کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم جہاں پہ کھانا کھائیں گے وہ جگہ، وہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے، کیونکہ اس نے ہوش سنبھالی ہے۔ تو ہم وہ باتیں بس آپس میں ڈسکس کر رہے تھے ہوتے ہیں نا، تو وہ باتیں پھر بچوں کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو خیر دیکھیں پھر کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یا پھر کب وہ صحیح ٹائم آتا ہے جب ہم بھی پاکستان شفٹ ہو جائیں گے، اور ہمارے دل میں یہ اتنی شدت سے خواہش ہوتی ہے نا۔ اچھا ایک یہ بات ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان کے جیسے پولیٹکس ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کی نسبت جو اوورسیز ہیں انہیں اس چیز کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ زیادہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور مجھے خود پولیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، میں ساری خبروں پہ میری نظر ہوتی ہے، کبھی کسی زمانے میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن عمران خان جیسے ہی آیا تو بس ہمیں بھی آج سے آپ کر لیں کہ 6-7 سال پہلے ہم لوگوں کا بھی انٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا، اور میں اور میرے ہسبینڈ لٹرلی بیٹھ کے ساری ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے اگر اتنی محبت ہے پاکستان سے تو اپنے ملک میں آئیں، اپنے ملک میں آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی نہیں کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں تو ہمیں اپنے ملک سے پیار نہیں، مجھے لگتا ہے ہم لوگ زیادہ مس کرتے ہیں پاکستان کو، ہمیں یہ چیز زیادہ فیل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم لوگوں کے مائنڈ میں پکی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان چلے جانا ہے، ہم نے پاکستان شفٹ ہو جانا ہے، اتنا ہمیں وہ چیز یاد آ رہی ہوتی ہے، ہم اتنا اس چیز کو مس کرتے ہیں، لیکن کب کیسے وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری سمجھ آتی ہے۔ ایک دم سے یہ اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے، اسپیشلی جب آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں، بہت سی سوچیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو گلٹ ہوتا ہے نا جب آپ ماں باپ بنتے ہیں، جب آپ پیرنٹس بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں سے نوازتے ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داری آپ پہ ہوتی ہے، تو سب سے جو سوچ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، سب سے جو زیادہ بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی کسی فیصلے کی وجہ سے اللہ نہ کرے آپ کے بچوں کو کبھی سروائیو کرنا پڑے، یا پھر ان کی زندگی پہ کوئی برا اثر